السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کومنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور پوری امت مسلمہ کو، تمام امن پسند انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور آج سنڈے ایپیسوڈ میں اس لیے تاخیر ہو گئی کیونکہ 15 اگست آنے والی ہے، تو 15 اگست کے کچھ پروگرام ہونے تھے، تو اس کی تیاریاں، نوجوان جو یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو کیسے پروگرام ہوگا، کہاں کہاں ہوگا، کیا ترتیب رہی گی، ساری سیٹنگ بنانے میں ٹائم نکل گیا۔ پھر ہمارے ڈاکٹر اکھلیش شرما آ گئے اور اسکول کی مانیتا اور پروسیس، اور جو اسکول بن رہا ہے نا، تو اس کی مانیتا کا جو پروسیس چل رہا ہے، تو آگے کیسے کام ہونا ہے، ان سے ڈسکشن میں سارا ٹائم نکل گیا۔ اب عصر کی نماز کے بعد میں سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات کا سیشن ریکارڈ کرنے بیٹھ رہا ہوں۔ چلیے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر ڈائریکٹ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ محمد انس نے پوچھا ہے۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ بارات جانے سے پہلے لڑکا مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کی نیت کیسے ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ ایک مسجد میں دولہا آیا نماز پڑھنے کے لیے، سمجھدار تھا، ایجوکیٹڈ تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی کیا پڑھنا ہے؟ بولے میں 2 رکعت پڑھنے آیا ہوں، دولہا بنا ہوں، تو مجھے پڑھوا دیجیے آپ 2 رکعت۔ تو میں نے کہا پڑھنا جانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے خود کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کہ وہ دولہا بننے کے بعد نماز پڑھوائی جاتی ہے نا، کوئی بتاتا ہے، تو وہ ایک رسم ہوتی ہے، تو دولہا بن کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عصر پڑھی نہیں ہوتی، ظہر پڑھی نہیں ہوتی، فجر پڑھی نہیں ہوتی، فرض نمازیں غائب ہوتی ہیں اور صاحب نفل پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہم کریں، اور جو کام کرنے کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں۔ آپ فرض نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور دولہا بن کر آپ کو نماز پڑھنے کا من کر رہا ہے تو دولہا بن کر ہی نماز کیوں پڑھنی ہے بھائی؟ آج آپ کا نکاح ہے، آپ شکرانے کے 2 رکعت تو کبھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ دولہا بن کر کہ باقاعدہ 5-10 کلو کا پورا آپ کے اوپر ایک ہاروں کا سیٹ اپ پڑا ہوا ہے، آپ سجدہ ٹھیک سے کر نہیں پا رہے ہو، کوٹ پینٹ آپ کی اتنی ٹائٹ ہے کہ آپ رکوع کرنے سے قاصر ہو، رکوع کرنے کی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، تو کیا یہ نماز ہے؟ پھر امام صاحب سے پڑھوانا ہے آپ کو نماز، تو یہ نماز نہیں ہے یہ۔ اب آج آپ کا نکاح ہے تو دولہا بن کر نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ شکر تو اللہ کا، آج آپ کا نکاح ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہو۔ اب دولہا بننے کے بعد کمفرٹیبل نہیں ہو، آپ دولہا بن کر آپ تمام کام تو آپ نے شریعت کے خلاف کر لیے، ہے نا، پورا سہرا ویرا یہ وہ چل بھی نہیں پا رہے ہو آپ۔ کبھی کبھی تو دولہا کو لوگ گود میں اٹھا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر نہیں پاتے کیونکہ آپ کی پینٹ اتنی ٹائٹ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایک رسم و رواج بن گئی ہیں، عبادات کو بھی ہم نے رسم و رواج بنا لیا ہے۔ تو 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ بالکل پڑھیے، اور پڑھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ان تمام رسموں سے ہٹ کر، ٹھیک ہے، فرض نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ اس کے بعد آپ دولہا بن رہے ہو تو ایک تو دولہا بنو شریعت کے مطابق، اچھے کپڑے پہنو، بہترین، لیکن جو دولہا بننے کی رسم و رواج ہیں ان کو ختم کرو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اسلام رسموں کا نام نہیں ہے، اسلام میرے طریقے کو فالو کرنے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، بارات واپس آنے کے بعد لڑکا شکرانے کے 2 رکعت نفل مسجد میں پڑھ سکتا ہے یا اپنے کمرے میں ہی پڑھے گا؟ لڑکی کو بھی پڑھنا چاہیے یا صرف لڑکے کو پڑھے گا؟ اور نیت کیسے کریں؟ یہ شکرانے کی نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں آ کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور عورت ہے وہ بھی اپنے گھر پڑھے گی کہ بھئی اللہ کا شکر ہے میرا نکاح ہو گیا، خوشی کا موقع ہے، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر نماز کا موقع ہے تو نماز پڑھیے آپ، ٹھیک ہے۔ اور نماز یہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ کو وقت مل جائے آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو سہولت ہو۔ کوئی امیڈیٹلی مطلب رخصتی کر کے لائے آپ، اب ڈائریکٹ آپ کو نماز ہی پڑھ لی ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین میک اپ سے ہوتی ہیں تو اب ایک دم گھر آ گئیں تو 2 رکعت کیسے پڑھیں؟ تو کبھی بھی آپ کو سہولت ہو جب پڑھ لو آپ، لیکن فرض نمازوں کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نفل پڑھو اور فرض چھوڑو تو یہ کسی کام کی نفل نہیں ہے۔ نفل کام تب آئیں گے جب ہم فرض پڑھنے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا خوب کرنا چاہیے، دلہن کو بھی دولہا کو بھی، لیکن ویسے کرنا چاہیے جیسے میں نے بتایا۔ نمبر 3، اگر کسی کو کوئی ایسی پرابلم ہو جو کافی سالوں سے ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہو، اور کسی نے یہ ڈاکٹر نے شراب کو استعمال کرنے کو کہا دوائی کے طور پہ، تو کیا شراب استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے ایک بھائی کے کان جنم سے ہی بہتا ہے، سنائی نہیں دیتا ہے، کسی نے بتایا ہے کان میں شراب ڈالنے سے بہنا بند ہو جاتا ہے، سنائی دینے لگتا ہے، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کسی کے کہنے پہ نہ چلو آپ، کوئی اچھا ڈاکٹر، قابل ڈاکٹر، ڈگری ہولڈر ڈاکٹر ہونا چاہیے، ہے نا، قابل ڈاکٹر ہونا چاہیے،
اس سے آپ علاج کرائیے، سنی سنائی باتوں پہ مت عمل کرو۔ ابھی کان میں سنائی نہیں دیتا ہے، کچھ ایسا الٹا سیدھا آپ نے کسی کے کہنے پہ ڈال دیا تو ابھی سنائی نہیں دے رہا ہے، کوئی اور پرابلم بڑھ جائے گی۔ اسی لیے خدا کے واسطے میڈیکل لائن سے چیزیں آپ استعمال کیجئے، اچھے ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل کیجئے۔ اسی لیے اسلام نے یہ کہا ہے کہ اچھے ماہر ڈاکٹر سے علاج کرائیے، اور علاج کرانے میں اگر کسی حرام چیز کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بقدر علاج کی ضرورت کے لیے اس کا استعمال جائز ہے، لیکن کسی کے کہنے پر نہیں، ایک اچھے ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر، ٹھیک ہے۔ چلیے، گلناز انصاری پوچھ رہی ہیں مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح اللہ نے آخر میں زلیخا سے کروا دیا تھا؟ دیکھیے، اس طرح کے جو سوالات ہیں، جیسے کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا، اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہو گیا تھا، یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہماری آخرت سے، ہماری قبر سے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سوالات کے جوابات تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ مل جائیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث میں نہ ہوں، کیونکہ قرآن و حدیث کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے انسانوں کی ہدایت۔ قرآن و حدیث کا جو اصل مقصد ہے وہ انسانوں کی تربیت، انسانوں کی کامیابی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کو بیان کیا ہے جو انسانوں کے کام کی ہیں، اور جو انسانوں کے کام کی نہیں ہے کہ کس سن میں یہ ہوا، کلر کیا تھا، کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یعنی جس کا ہماری زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو ان چیزوں میں قرآن و حدیث زیادہ تر موقعوں پر خاموش ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح کا معاملہ ہے، قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی روایت، صحیح روایت، اور قرآن میں تو اس طرح کا کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نہ صحابہ نے اس طرح کی باتیں حضور سے پوچھی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس طرح کی جو باتیں چلتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا تھا، تو اس طرح کی جو باتیں وہ اسرائیلی روایتوں سے ملتی ہیں، اسرائیلی جو روایتیں ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اسرائیلی روایتوں کے بارے میں کیا ہے؟ کیونکہ اسرائیلی روایتوں کے بارے میں، یعنی جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان کے بارے میں بہت ان میں چینجنگ ہوئی ہے۔ اب چینجنگ کس میں ہوئی ہے، کس میں نہیں ہوئی ہے، یہ بھی پکا نہیں ہے۔ قرآن جیسے محفوظ ہے ایسے دوسری آسمانی کتابیں میں آج محفوظ نہیں رہی، تو اس سلسلے میں خاموشی، یعنی نہ تو ہم یہ کہتے کہ یہ صحیح ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے یہ غلط ہے، کیونکہ اسرائیلی روایتیں ہیں یہ، تو اسی لیے اسرائیلی روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ زلیخا سے آخر میں ہو گیا تھا۔ زلیخا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس نے زلیخا کا جو نکاح ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کروا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب نکاح ہو گیا تو زلیخا نے بتایا کہ میرا شوہر تو نامرد تھا اور اس نے کبھی مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور زلیخا بھی بڑی خوبصورت تھی، تو اس طرح کا واقعہ اسرائیلی روایتوں سے ملتا ہے۔ نمبر 2، کیا امام حسن کی وفات زہر سے ہوئی تھی اور ان کے زہر ان کی بیوی نے دیا تھا؟ دیکھو، زہر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی نے دیا تھا، اس طرح تو کوئی کلیئر انہوں نے بیان نہیں کیا۔ ہاں، کئی بار، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا، اور آخر میں جو زہر دیا گیا تو جس کی وجہ سے ان کا جگر کٹ گیا، اور وہ زہر بڑا خطرناک تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسرے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے اس وقت پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں لوں گا، آخرت میں اللہ کے سامنے میں اس کا نام لوں گا، اور میں اپنا معاملہ اللہ پر سپرد کرتا ہوں، اسی لیے میں اس کا نام کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام نہیں بتایا۔ نمبر 3، کیا اسنیپ چیٹ کی بٹموجی کریٹ کرنا حرام ہے، اور کیا یہ بھی تصویر بنانے والے میں داخل ہے؟ نہیں، یہ تصویر بنانے والے میں داخل نہیں ہوگی۔ جس طرح کی جو ایموجی وغیرہ ہوتی ہیں، اسنیپ چیٹ کی ایموجی کیسی ہوتی ہے میں نے نہیں دیکھی، لیکن یہ ایموجی وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ کریٹ کرنا کوئی حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، عورت پر حج فرض ہو جائے اور شوہر اجازت نہ دے تو کیا پھر کسی عورت کا شوہر ہی گزر چکا ہو اور اس کے پاس محرم کا بھی کوئی انتظام نہ ہو تو پھر وہ فرض کیسے ادا کرے گی؟ اور میں نے سنا ہے کہ جس عورت کے شوہر گزر چکے ہیں وہ حج نہیں کر سکتی، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ دیکھو، عورت کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے تو عورت اپنے محرم کے ساتھ حج کرنے جائے گی، اور کوئی اگر محرم نہیں ہے تو پھر عورت کے اوپر حج فرض تب ہوگا جب عورت کسی محرم کا بھی خرچہ اٹھانے کے لائق ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی محرم جا رہا ہے، خود وہ بھی حج کرنے جا رہے تھے اتفاق سے کوئی محرم، تو عورت نے کہا چلو میں بھی چلتی ہوں، تو اپنے محرم کے ساتھ وہ حج کرنے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی محرم نہیں ہے تو محرم کا خرچہ اگر عورت اٹھا سکتی ہے
تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر گزر گیا اب عورت حج نہیں کر سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ محرم کے بغیر عورتوں کا حج پر جانا یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ مونو کمار پوچھتے ہیں بھائی جان میرا نام سنجیدہ خاتون ہے، میں دہلی سے ہوں اور میری شادی ہریانہ میں ہوئی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، میری شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے، میرے سسرال والے اور میرے شوہر مجھے نقاب پہننے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو پسند نہیں، پر میں شادی سے پہلے ہمیشہ پہنتی تھی، اب میں کیسے سمجھاؤں؟ بھائی جان ضرور جواب دیجئے گا۔ دیکھیں اس سلسلے میں سسرال والوں کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر کی دلہن اسلام پر عمل کر رہی ہے، پردہ کرنا تو ایک اچھی چیز ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قرآن میں پردے کا حکم موجود ہے، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات میں ان لڑکیوں سے بھی کہنا چاہوں گا جن کے گھر والے ایسی جگہ پر شادیاں کر دیتے ہیں، لڑکیوں کے گھر والوں کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر شادی کریں جہاں آپ کے بچی کو دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ پہلے ہی ساری چیزیں صاف کریں، جیسے لین دین ہمارا صاف رہتا ہے بالکل، لڑکے والا کہتا ہے مجھے اتنا چاہیے، لڑکی والے کہتے ہیں ہم اتنا دے پائیں گے، تو جیسے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں، ایسے یہ بھی آپ دیکھیے کہ آپ کی بچی کو دین پر عمل کرنے میں وہاں کوئی دشواری نہیں ہونا چاہیے۔ اب نکاح کے بعد یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ نہیں صاحب نقاب نہیں پہنو گے، تو اب اس لڑکی کو آپ کو میں بولنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ مجھے شرم آتی ہے، اور اچھے سے پیار سے محبت سے اپنی سسرال والوں کو، اپنے شوہر کو یہ بات سمجھانے۔ تو اب یہ بات آپ اپنے سسرال والوں کو، اپنے شوہر کو اچھے طریقے سے سمجھائیے، اور امید یہ ہے کہ وہ یہ بات سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سے کہیے کہ مجھے میرا چہرہ چھپانے کی آپ اجازت دیجئے، ضروری نہیں ہے کہ وہ نقاب ہو، برقع ہو، بلکہ مجھے اپنی باڈی کو پوری کور کرنا ہے، مجھے یہ بالکل گوارا نہیں ہے، آپ ان کو سمجھائیے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ برقعے سے ہی آپ اپنی باڈی کو کور کریں، کسی بھی بڑی چادر سے اور اپنے چہرے کو آپ کور کر سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے سسرال والے بہت اچھے ہیں، آپ کے شوہر بھی بہت اچھے ہیں، وہ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے شاہ نواز پوچھتے ہیں مفتی صاحب نماز میں دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے ہیں، کیا وہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ دونوں سجدوں کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی 3 مرتبہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور ایک دعا بھی ہے۔ تو وہ دعا اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، وہ دعا پڑھنا سنت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، تو آپ وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دعا انشاءاللہ میں کبھی بتا دوں گا، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، تو وہ دعا کوئی پڑھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسکان شیخ پوچھتی ہیں دہیج میں 7 برتن لینا سنت ہے کیا؟ بولتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو سامان دیا اتنا بیٹی کو دینا سنت ہے۔ دیکھو جہیز یہ اسلام میں بالکل درست نہیں ہے، اپنی بیٹی کو آدمی کوئی خواہش سے کچھ بھی دے رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جہیز یہ تو ایک لعنت ہے معاشرے کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوالہ دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ 7 برتن لینا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کچھ نہ دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہیز اپنی بیٹی کو دیا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ذمہ داری حضور نے اپنے اوپر لے کے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی ذمہ داری میں، اور حضرت فاطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو حضور کو ہی دونوں کا گھر بسوانا تھا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ذمہ داری، تو یہ بالکل بیٹے کی طرح ہے نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کا گھر بسانے کے لیے کچھ سامان وغیرہ پورے گھر کا انتظام کیا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا لڑکا ہو جو میری نگرانی میں رہ رہا ہو، اور کوئی میری بیٹی ہو، اور مجھے لگے کہ یار یہ لڑکا تو ٹھیک ہے، اب میں دونوں کا گھر بسانا چاہتا ہوں، تو میں کچھ انتظامات کروں گا نہیں کروں گا، سرپرست ہونے کے ناطے، تو وہ اب لوگ اس کو جہیز کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جہیز نہ لینا یہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو پھر آپ گھر بسانے کے طور پر جو چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ عامر سہیل پوچھتے ہیں کورٹ میرج کرنے کے بعد نکاح کرنا ضروری ہے کیا؟ نکاح میں جو کچھ ہوتا ہے، ایک قاضی ہوتے ہیں، 2 گواہ ہوتے ہیں، اور نکاح ہوتا ہے 2 گواہوں کی موجودگی میں، تو اگر کورٹ میرج میں نکاح والا پروسیس ہوا ہو تو نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کورٹ میرج میں نکاح والا پروسیس نہیں ہوا بلکہ ایک ڈاکومنٹ پہ سائن وغیرہ کروا دیے گئے، تو پھر نکاح کرنا ضروری ہوگا، وہ کورٹ میرج ہے، نکاح نہیں ہوا۔ روزی پروین اگلا سوال پوچھتی ہے میرا سوال ہے کہ عورت کو پردے کا حکم ہے، تو کسی بھی عورت یا لڑکی کا جب انتقال ہوتا ہے تب میت کو بہت سے غیر محرم دیکھتے ہیں اور کاندھا دیتے ہیں اور مٹی بھی دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غیر محرم میت کو دیکھ سکتے ہیں، کاندھا دے سکتے ہیں، دیکھو کاندھا بھی دے سکتے ہیں اور مٹی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی عورتیں تو جائیں گی نہیں مٹی دینے کے لیے، لیکن غیر محرم کو دیکھنا مرنے کے بعد یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، جس طرح سے غیر محرم سے پردہ زندگی میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی پردہ ہوتا ہے۔ سلمان چودھری
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی تھی؟ دیکھو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہت سارے نکاح کیے ہیں، اس نکاح کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ بہت سارے خاندانوں کا جڑ جائے. تو ایک وجہ یہ تھی. اچھا، انہوں نے طلاق کے بارے میں پوچھا ہے کہ طلاق کیوں دی تھی؟ بھائی یہ تو اپنے مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں بن رہی ہے تو طلاق دے دی، تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ بھائی بیوی رہنا نہیں چاہ رہی، بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو یہ تو پرسنل لائف ہوتی ہے سب کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بیوی کو طلاق کیوں دے دی؟ اس لیے دی ہوگی آپس میں کچھ ہو گیا ہوگا کہ بھائی نہیں رہنا چاہتے ساتھ میں. تو اسلام نے تو کہا ہے جب آپس میں میاں بیوی نہیں رہنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی وجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادہ نکاح کرنے کی اور زیادہ طلاق دینے کی ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہماری جو بچی ہے اور ہمارا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جڑ جائے. تو خاندانی تعلق جوڑنے کے لیے خواتین کثرت سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتی تھیں اور بعد میں طلاق بھی لے لیا کرتی تھیں، ہے نا. تو یہی وجہ ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہ وجہ ہے بس. ٹھیک ہے، اس پر میں انشاءاللہ کبھی اور ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، ابھی موقع نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ وہ کوفہ والوں سے کہتے تھے کہ حسن سے مت کراؤ اپنے نکاح بچیوں کے، لیکن کوفہ والے یہ کہتے تھے ہم تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بچیوں کو نکاح کرانا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے زیادہ خاندانوں کا تعلق جڑ جائے، بس یہی وجہ تھی. جیسے مان لیجیے کوئی فضیلت والی چیز میرے پاس ہو تو میں جیسے زمزم کوئی لے کر آتا ہے تو وہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے زمزم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے بڑے خاندان والوں کی چاہت ہوتی تھی کہ ان سے ہمارا خاندانی رشتہ جڑ جائے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہماری بچی سے نکاح کر لو. اس وجہ سے کثرت سے انہوں نے نکاح بھی کیا اور کثرت سے طلاق دینے کے واقعات بھی ملتے ہیں. سمرین انصاری کہہ رہی ہیں کیا رمضان میں سونے کا بھی ثواب ہے؟ سونا لمٹ سے ہی اچھا ہے نا. انلمیٹڈ سونا، انلمیٹڈ کوئی بھی چیز ہو، فرض عبادتوں کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر انلمیٹڈ ہے عبادت میں بھی تو وہ مناسب نہیں ہے، تو سونا کہاں سے مناسب ہو جائے گا. سمرین انصاری یہ بھی پوچھ رہی ہیں میرے شوہر عمرہ کرنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں لیکن مجھے بہت تمنا ہے عمرہ کرنے کی، تو کیا میں اپنے پیسوں سے عمرہ کرنے جا سکتی ہوں اکیلے؟ آپ دیکھیے اکیلے نہ جائیے، کوئی گروپ وغیرہ جا رہا ہو جس میں آپ کے ریلیٹو وغیرہ بھی ہوں، جس میں ایک دو محرم بھی ہو جائیں، تو آپ عمرہ کرنے جا سکتی ہیں. اسلام میں اپنے بچوں کا سب سے بیسٹ کیا بنانا بہتر ہے؟ مولانا عالم حافظ. آپ اپنے بچوں کو قابل بنائیے، یہ اسلام میں بیسٹ ہے، کیونکہ ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، عالم کی بھی ضرورت ہے، حافظ کی بھی ضرورت ہے، ڈینٹسٹ کی بھی ضرورت ہے، ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے، ہر شعبے میں اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو قابل بنائیے، ایماندار بنائیے. آپ مولانا بنائیے، عالم بنائیے، حافظ بنائیے، انگلش اسپیکر بنائیے، ٹیچر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، آپ ڈینٹسٹ بنائیے، آپ انجینئر بنائیے، آپ ٹیچر بنائیے، آپ پولیٹیشین بنائیے، آپ کی چوائس ہے لیکن اچھی نیت کے ساتھ. ایم ڈی توفیق مفتی صاحب آپ سب کا سوال لیتے ہیں بس میرا نہیں لیتے ہیں. میں نے اتنے سوال کیے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا. آپ کی بہن، آپ نے کون سے سوال کیے ہیں مجھے تو نہیں پتہ چل رہا ہے. آپ سوال بھی کر دیتی تو سوال بھی لے لیا جاتا. تو ناراض نہ ہو، ایک محبت بھرا سوری آپ کے لیے. اور آئندہ جب اس طرح سے شکایت کریں تو شکایت کے نیچے اپنا سوال بھی لکھ دیں، تو شکایت بھی آ جائے گی، سوال بھی آ جائے گا. رحیم منصوری پوچھ رہے ہیں 4 امام کو فالو کرنا کیسا ہے؟ دیکھو بھائی 4 امام کو فالو آپ کیسے کر سکتے ہو؟ میں آپ کو بولوں یہ 4 کاریں ہیں آپ کی، ان چاروں میں سوار ہو جاؤ. آپ ان 4 کاروں میں کیسے سوار ہو جاؤ گے؟ آپ بولو یار مفتی صاحب ایک ہی کار میں تو بیٹھ سکتا ہوں میں آپ سے بولوں کہ 4 اسکول میں ایڈمیشن لے لو، آپ لے لو گے؟ ایک ہی وقت میں آپ 4 اسکول سے ہائی اسکول کر لو گے؟ نہیں کر پاؤ گے نا. آپ بولو گے ایک ہی اسکول سے ہائی اسکول کر پاسبل ہے نا کرنا. آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن 4 اسکولوں میں کرا دو، ایک سبجیکٹ اس اسکول میں پڑھاؤ، ایک اس اسکول میں پڑھاؤ، نہیں ہو پائے گا نا. تو ایک وقت میں ایک ہی اسکول میں ایڈمیشن لینا پاسبل ہے، ایک وقت میں ایک ہی کار میں سوار ہونا پاسبل ہے. بالکل اسی طرح سے ایک وقت میں ایک ہی امام کو فالو کرنا چاہیے. دیکھو ہم جو 4 امام کو فالو کرتے ہیں، کل میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ آئے ہوئے تھے اور وہ ڈینٹسٹ بن رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ کبھی کبھی میں رفع الیدین کر کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے ان کو جو باتیں سمجھائیں وہ یہ تھی کہ میں نے ان کو سمجھایا، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے 4 امام یہ ایسا نہیں ہے 4 امام کوئی بن گئے ہوں، بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی کچھ چیزوں میں اختلاف چلا آ رہا ہے. اور یہ اختلاف کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کا جو اختلاف ہے فقہا کا، وہ میری امت کے لیے رحمت ہے. کیونکہ ہر علاقے کی چوائس الگ ہوتی ہے، ہر علاقے کا مزاج الگ ہوتا ہے،
ہر علاقے کی طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، تو یہ اختلاف رحمت ہے۔ اب صحابہ اکرام کے زمانے سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف چلا رہا تھا، جیسے ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا ہے یا ترک رفع الیدین کرنا ہے۔ تو بعض صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، بعض صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ اکرام کے زمانے میں جو تھی وہ مسئلے مسائل پوچھنے کی لوگوں کی نیت اچھی ہوا کرتی تھی، یعنی ان کا مقصد اپنی خواہش کی اتباع نہیں ہوتی تھی، ان کا مقصد اسلام پر عمل کرنا ہوتا تھا۔ تو جو جس مولانا سے، جس فقہا سے ملتا تھا، ان سے مسئلے دین کے معلوم کرتا تھا اور عمل کر لیا کرتا تھا۔ بعد میں کیا ہوا کہ لوگوں میں بگاڑ آنا شروع ہوا اور لوگ اپنے مطلب کے مسئلے معلوم کرنے لگے، تو وہ دین پر عمل کرنا نہیں رہا بلکہ اپنی خواہش پر عمل کرنا لوگوں نے شروع کر دیا، اور بہت بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ کیا ہوا کہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہاں سے مسئلہ پتہ کریں جہاں اپنے من کا مطابق مسئلہ پتہ چلے۔ تو پھر بعد میں دنیا کے تمام فقہاء نے، علماء نے، اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ ان 4 اماموں کی فقہ کو کتابوں کی شکل میں جمع کیا گیا، اور ان 4 فقہ کو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت دے دی۔ تو یہ 4 فقہ کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ صحابہ اکرام کے زمانے سے جو مسئلے وغیرہ چلے آ رہے تھے ان میں سے 4 راستے بن گئے آٹومیٹکلی، اور ان 4 فقہ کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت دے دی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ اب کیا ہے، عام آدمی کو چاہیے کہ ان 4 میں سے کسی ایک فقہ کو پر عمل کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے کو پہ عمل کیوں نہیں کر سکتا؟ ان 4 اماموں نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اگر آپ ایک امام کو فالو کریں گے تو انہوں نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل نکالے ہیں، آپ ان کو فالو کرنے والے کہلاؤ گے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز میں ان کو چھوڑو گے اور دوسروں کو پکڑو گے تو پھر آپ کے پاس قرآن و حدیث کی کیا روشنی ہے؟ یعنی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے ایک موقع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا اور دوسرے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کیا؟ جیسے کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ بتا رہے تھے کہ میں کبھی کبھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھ لیتا ہوں، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، جب آپ ترک رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے ہو، لیکن جب آپ نے کسی نماز میں رفع الیدین کیا تو آپ نے امام شافعی کو فالو کیا، تو اس نماز میں آپ نے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو چھوڑا اور اس نماز میں آپ نے امام شافعی کے مسلک کو فالو کیا، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں ہے نا، دلیل صرف یہی ہے کہ آپ کے دل نے کہا۔ تو یہی ہے نفسانی خواہشات کی اتباع، کیونکہ آپ جب تک 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کو فالو کر رہے ہو تو آپ انہوں نے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے نکالے اس کو فالو کر رہے ہو، لیکن جب آپ کسی ایک امام کو چھوڑ کے کبھی کبھی دوسرے امام کے مسلک کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دلیل ہے کہ آپ کے دل نے کہا۔ اسی دل نے کہا جو آپ کے دل نے چاہا، اس کو کہا جاتا ہے نفسانی خواہشات کی اتباع۔ تو ایک امام کو فالو کرنا ضروری ہے، ایک ہی وقت میں 4 امام کو فالو کرو گے تو آپ کے پاس کوئی لاجک، کوئی دلیل نہیں ہے، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ ایک امام کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک امام کو فالو کرو، یا تو پورے شافعی ہو جاؤ، پورے امام احمد ابن حنبل حنبلی ہو جاؤ، مالکی ہو جاؤ، لیکن ایک وقت میں پورا، یہ نہیں کہ تھوڑا اس کا، تھوڑا اس کا، تھوڑا اس کا، تھوڑا اس کا، تو پھر یہ کوئی کھانا تھوڑا ہی ہے کہ آپ کا جو من کر رہا ہے وہ ایک پیس اس میں سے کھا لیا، ایک پیس اس میں سے کھا لیا، ایسا نہیں چلے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام سوالوں کے جوابات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، اور آج کا سنڈے ایپیسوڈ ہم تھوڑا سا شارٹ کر دیتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ ابھی اور بھی بہت سارے کام ہیں، کیونکہ جب تک 15 اگست نہیں گزرے گی میں بزی رہوں گا، تو اسی لیے معذرت، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سوشل میڈیا پر کام کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کسی چیز کو، کوئی پروڈکٹ کی اسپانسرشپ لے کے آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز خریدو، اس کے بہت فائدے ہیں، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہر مہینے میرا نقصان ہوتا ہے کیونکہ میں اسپانسرشپ نہیں لیتا ہوں، کسی بھی پروڈکٹ کا ایڈ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ تلبینہ جو اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، اس کا میں آپ کو ایڈ اس لیے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کو ریکمینڈ آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو تلبینہ ہے، تلبینہ میں نے بھی بہت کھایا ہے اور آپ نے بھی تلبینہ استعمال کیا ہوگا، لیکن ایک بڑی پرابلم تلبینے میں مجھے دیکھنے کو یہ ملی، مارکیٹ میں جتنے بھی تلبینے اس میں وہ مزہ ہی نہیں آتا، کوالٹی کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ یہ جو تلبینہ ہے آپ دیکھیں گے، مائی ہدایہ کا تلبینہ، یہ ایسا تلبینہ ہے جو پرسنلی مجھے بہت پسند ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو ایک بار اگر آپ اس کو ٹیسٹ کر لو گے تو آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور تلبینہ بھائے گا ہی نہیں۔ اس تلبینے کے ساتھ کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے، بھر بھر کے کوالٹی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس
کے اندر بارلے فلور ہے، کیشو ہے، ریزنس ہیں، ڈیٹس، پستہ، آلمنڈ اور بہت ساری طاقت کی چیزیں اس میں ملائی گئی ہیں۔ اور تلبینے کے فائدے کیا ہیں آپ لوگ گوگل کر سکتے ہیں، بے شمار فائدے تلبینے کے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا جم کرنے والے بندے خاص طور پر کیا کرتے ہیں نا، وہ طاقت کے لیے پروٹین کے ڈبے پی رہے ہیں اور وہ پاؤڈر کے ڈبے کھا رہے ہیں، وہ ڈولے بنانے کے لیے جو ہے نا پاؤڈر پی رہے ہیں جو نقصان پہنچاتے باڈی کو۔ طاقت کے لیے آپ تلبینہ کھا سکتے ہیں، جسم میں کمزوری ہے آپ اس تلبینے کو یوز کر سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے آنکھوں میں اندھیرا آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اور وزن کو کم کرنے کے لیے، جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے بے شمار فائدوں میں تلبینہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تلبینے کو بہت پسند بھی کیا جاتا تھا، اسی لیے آپ ایک بار اس تلبینے کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ تلبینہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی جا سکتے ہیں اور ویب سائٹ myhadaya.in اس ویب سائٹ پر بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو پھر بول رہا ہوں کہ اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد، کیونکہ میں اس کو پرسنلی یوز کر رہا ہوں، اس تلبینے کو یوز کرنے کے بعد آپ کو کوئی اور تلبینہ پسند نہیں آئے گا، اتنا اس کے اندر آپ کو کوالٹی وائز آئٹم دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آرڈر کیجئے ابھی، دعاؤں کی گزارش ہے، اور اس کو ریکمینڈ بھی کیجئے۔ اور جو لوکل چیزیں ہیں ادھر ادھر کی جو پاؤڈر وغیرہ سے بنتی ہیں، یہ دیسی آئٹم ہے، اس کو استعمال کیجئے تاکہ جینوئن فائدہ، جو ریئل فائدہ ہے وہ آپ کی باڈی کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔